ویسے تو بہت سے اسلامی واقعات ہیں، لیکن آج جو واقعہ میں آپ کی خاطر پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ان واقعات میں سے ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ فیل میں بھی ذکر کیا ہے، اور جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب سانحہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ ابن اشرم تھا۔ ابرہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ کا کمانڈر بھی رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو اس کا وفادار ثابت کیا، اور اس طرح وہ یمن کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقے سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک عظیم اور نہایت ہی خوبصورت گرجا تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان گرجا کہیں نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرے عرب میں اپنے بندوں کو بھیجا اور لوگوں کو صنعا آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دے۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے، اور ساتھ ہی خانہ کعبہ کی عظمت کو بھی ختم کر کے نعوذ باللہ اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے، تاکہ زیارت اور عبادت کے ساتھ ساتھ مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے اور بہت ہی غضبناک ہو گئے۔ اس کے باوجود کہ اس کے عرب کے بیشتر قبیلے اس کے مشرک تھے، مگر وہ خانہ کعبہ کے شریف کی بہت ہی عزت اور احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار و مقام سے منسوب تھی۔ لہذا مشرکین عرب نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ مخالف ہوئے۔ لہذا بنو کنار کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات وہی گرجا میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست و گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا۔ وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے، نعوذ باللہ۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کو کچھ اونٹ دکھائی دیے، لہٰذا انہوں نے غنیمت سمجھ کر ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد تقریباً 200 یا 400 تھی۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے بات کرنے کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو خیمے میں بلوایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند اقامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، تو ابرہہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہوں گے، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔
نعوذ باللہ، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا کہ اے سردار مکہ سن لو، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، نعوذ باللہ، زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور آپ تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے، صرف جناب حضرت عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اس صلیب والوں، اس صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ ابرہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہ اس واقعے سے سخت حیران ہوا۔ پھر اچانک سمندر کی طرف سے گول کے گول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں ابابیل آ پہنچے۔ ابابیل کی اس لشکر کے ہر پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھی۔ انہوں نے اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہ کی فوج بد حواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگ ریزے ہاتھی کے بدن میں چھینکتے ہوئے زمین پر گرتے۔ ابرہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے بھی پار ہو جاتی۔ ابرہ کے فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابرہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عربیوں میں قریش مکہ کعبہ شریف کی اہمیت و عظمت مزید بڑھ گئی اور چند مہینے بعد ہی اسی سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس لیے اس سال کو عام الفیل کا بھی سال کہا جاتا ہے۔